ادھر میں پاس آؤ، سیان خان نے آفاف کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ آفاف جو کہ پہلے اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور پھر پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولی، میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں۔ سیان نے سیٹی کی صورت میں ہونٹ گھمائے اور پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، واؤ، تمہارے منہ میں تو زبان بھی آ گئی ہے، امپریسنگ۔ یہ کہہ کر وہ جیسے اس کی طرف بڑھا، آفاف تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی، لیکن ڈریسنگ ٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رک کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کا ہاتھ سیان کی پرفیوم کے ساتھ ٹکرایا جو کہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ آفاف نے بے اختیار اپنی آنکھیں مینچ لی۔ وہ پرفیوم سیان کی فیورٹ تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آفاف کو یہ بات یاد تھی اور اس نے سارے عرصے میں خود سے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیان سے ڈرے گی نہیں اور نہ ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی۔ لیکن اب جب وہ پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو آفاف کے ہوش و حواس منجمد ہو گئے۔ سیان نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، آفاف نے فوراً ہی اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اسے لگا تھا کہ سیان اس کے چہرے پر تھپڑ مارے گا جیسے پہلے مارا تھا۔ سیان نے یہ دیکھ کر مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر سائڈ پر کیا، دھیان سے کہیں کانچ چبھ نہ جائے۔ اس کی اس بات پر آفاف حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی اور پھر اپنا بازو پوری قوت کے ساتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کے برابر سے ہو کر نکلنے والی تھی، سیان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر لیا۔ میں نے ابھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی پیاری لڑکی، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اپنے مخصوص لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ آفاف نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی، اس کی سانسیں بھی تیز ہو گئی تھی، جسے محسوس کر کے سیان کی ہمت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے ہاتھ سرکتے ہوئے آفاف کی گردن پر جا کر ٹھہر گئے۔ اگلے پل اس نے آفاف کی گردن کے اوپر سے بال ہٹائے اور وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ آفاف کے وجود کو زور سے جھٹکا لگا، وہ ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کی گرفت میں پاگلوں کی طرح مچل رہی تھی، جبکہ سیان سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھٹتا اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خاموش، وہ حلق کے بل چلایا تو آفاف کا وجود ساکت ہو گیا۔ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بے بسی کے مارے آفاف کے آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے، جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے صاف کیا۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے مسٹر سیان، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گی۔ دیکھو بیگم، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو بھی منہ میں آئے گا وہ بولو گی۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے میرا لحاظ کرو؟ تم ویسے ہی بن جاؤ جو تم اصل میں ہو، انتہائی غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ سیان نے انتہائی دلچسپی سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو رونے کے بعد مزید حسین لگنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے ہاتھ سے آفاف کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، میں پہلے کیسا تھا؟ تم ایک انتہائی مطلبی اور خود پرست انسان تھے، ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی ہوں جب میں نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی، لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اور نہ ہی میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ میں تم سے بہت جلد طلاق لے لوں گی۔ سیان نے اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آفاف کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ اس نے سیان کے ہاتھوں کو بھی زور زور سے مارنا شروع کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں اوپر کو ہو جاتی اور اس کی سانسیں رکنے لگتی۔ سیان نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آج تو یہ بات اپنے منہ سے نکالی ہے، دوبارہ اگر ایسا کچھ بھی کہا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ تم میری بیوی ہو۔ نہیں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے،
میں تو وہ بد کردار عورت ہوں جس کو آدھی رات کے وقت آپ نے دھکے دے کر اپنی حویلی سے باہر نکالا تھا۔ اب کس لیے واپس آئے ہیں آپ؟ وہ پوری قوت سے اس کے سینے پر زور سے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ سیحان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ بچہ کس کا ہے؟ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ بات جو کہ پچھلے 2 دنوں سے اس کو کھٹک رہی تھی بالآخر اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ یہ سن کر عفاف بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اور جہاں تک اس بچے کا سوال ہے تو وہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور میں نے اس الزام کو سچ ثابت کر دکھایا۔ یہی تو چاہتے تھے آپ؟ وہ انتہائی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سیحان کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ خونخوار لہجے میں گراتے ہوئے بولا۔ تو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی ہو؟ مسٹر سیحان، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا اس کے بعد بھی آپ کو مجھ سے وفا کی امید تھی؟ اگر تو ایسی بات تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میں آپ کو دھوکہ دے چکی ہوں، اور آپ جیسے غیرت مند مرد کو بالکل بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ مجھ جیسی عورت کو آپ اپنی بیوی بنا کر رکھے یا پھر مزید میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے۔ اب مجھے یہاں سے جانے دیں، میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنا بازو سے چھڑواتے ہوئے باہر کی طرف نکلنے لگی تھی کہ سیحان نے ایک بار پھر سے اسے پکڑ کر زور سے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں تم پر یقین نہیں کرتا، اور اب میں اس بات کو ثابت بھی کروں گا۔ تمہارے نزدیک میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک گیا تھا۔ عفاف کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس رات کی طرح آج بھی سیحان اس پر غصہ کر کے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دے گا، لیکن وہ تو بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں آج بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ عفاف نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کا معافی مانگنے کا یہ انداز ہے؟ میں تمہارے قدموں میں بھی گر کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ عفاف نے غصے سے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہٹیں، مجھے یہاں سے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ سیحان نے پھر سے اس کے چہرے کو دبوچا۔ اس بار وہ پوری قوت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ عفاف جو کہ وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ سیحان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جمائے ہوئے تھے۔ وہ ان کا مکمل طور پر ذکر اپنی سانسی عفاف کی سانسوں میں آتا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں شدت بھی تھی اور جنونیت بھی تھی۔ عفاف کی تھوڑی ہی دیر میں سانس اکھڑنے لگی تھی۔ سیحان نے بالآخر اس پر ترس کھایا اور ہلکا سا دور ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں پر حیا اور غصے کے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ محترمہ کے گال بھی ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے تھے۔ اگلی پل سیحان نے وہ بھرپور شدت سے اس کے گالوں کو بوسہ دیا تو وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر سیحان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ کون ہے؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا تھا۔ وہ بچہ میرا ہے، اس بار بھی اس نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ سیحان نے اب کی بار ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے اور بہت ہی پیار سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ ایک بے چین سسکی عفاف کے لبوں سے نکلی۔ اگلے پل اس نے اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جما لیا۔ وہ خود کو اس دشمن جاں کی قربت میں کمزور سا محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، جس نے اس کو اس قدر تکالیف سے دوچار کیا تھا۔ اتنی آسانی سے کیسے اسے معاف کر سکتی تھی؟ سیحان کی شدتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا اب اس کے کندھوں کو بہت ہی محبت سے چوم رہا تھا، جبکہ عفاف کبھی اس کو دور دھکیلنے کی کوشش کرتی تو کبھی وہ سہارے کے لیے اس کے کندھوں کا تھام لیتی۔ سیحان کی قربت سہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں اب کی بار آپ کو وارننگ دے رہی ہوں، مجھ سے دور ہو جائیں۔ سیحان نے یہ کہہ کر اسے ایک بار پھر سے تکیے پر لٹایا۔ اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر اس کے پیٹ کے نیچے رکھ دیا تھا۔ میں آپ کو کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گی میری جان، میں تم سے ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہا، میں تو بس تم سے اپنا حق وصول کر رہا ہوں، جو کہ اتنا عرصہ نظر انداز کرنے کی وجہ سے فرشتے پہلے ہی مجھ سے ناراض ہوں گے۔
میں فرشتوں کو اور اپنے رب کو مزید ناراض نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پسندیدہ جگہ یعنی محترمہ کی گردن کو ایک بار پھر سے کاٹنا اور چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس بار عفاف نے بے بسی کے مارے اس کے بال اپنے شکنجے میں پھنسا لیے تھے۔ ایک آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ یہ آنسو بے بسی اور نفرت کا تھا۔ آج اسے اس شخص کی قربت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، ایسی جگہ پر جہاں پر اس پر سیحان کا سایہ بھی نہ پڑ سکے، لیکن یہ بھی ناممکن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دنیا کے آخری کونے میں بھی چلے گی تب بھی سیحان اس کو تلاش کر لے گا۔ سیحان نے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے کے بعد اپنا چہرہ اٹھایا اور دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو کہ بے بسی سے لال ہو رہی تھی۔ سیحان نے اگلی پل اس کی آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ عفاف نے اس کے سینے پر زور سے خراشیں ماری تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی۔ تمہارا تو ہر ستم منظور ہے مجھے، اور میں اس چیز کا حقدار بھی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اگلے پل اپنی شرٹ اتاری اور دور اچھال کر عفاف نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کسی زمانے میں وہ اس کے اس چوڑے سینے پر مرتی تھی اور اس کی قربت کے لیے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی تھی، اور آج وہ اسے دور بھاگنے کے لیے مچل رہی تھی۔ وقت اتنا سب کچھ تبدیل کر دے گا یہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے جس شخص نے اس کی جان بستی تھی، آج وہی شخص اسے حد سے زیادہ زہر لگتا تھا، یا پھر شاید وہ اپنے آپ کو یہی باور کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ آنکھیں کھولو، سیحان نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو اس نے مزید زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے سیحان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ میں پہلے تمہیں وارننگ دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عفاف نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ایسا اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ تعلق بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سیحان نے اس کی اگلی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس جھنجھٹ میں بٹن ہی ٹوٹ گیا تھا اور یہ محترمہ کا سینہ سیحان کے سامنے نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو دیکھ کر پھر سے مچل اٹھا تھا۔ جیسے اس نے عفاف کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ سیحان، وہ اب اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مزید جنونی ہونے لگا تھا اور پوری شدت سے اس کو چومنے لگا تھا۔ عفاف کو اب اس سے زیادہ خود اسے ڈر لگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب میں وہ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ بھول جائے۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا ہے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں میری جان، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اور مجھے صرف تھوڑا سا وقت دو، میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ بہکی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ عفاف نے مجھ سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اسے دوبارہ سیحان سے محبت نہ ہو، اور وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بقول اس کی سیحان نفرت کے ہی قابل تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس قدر تکلیفیں برداشت کی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک ہی فرحان کا چہرہ گھوما۔ اگر اس سارے معاملے میں فرحان اس کی مدد نہ کرتا تو آواز نہ جانے وہ کہاں پر ہوتی اور کس حال میں ہوتی۔ اس کا خیال آتے ہی عفاف نے زوردار لات سیحان کے پیٹ پر ماری تو وہ درد سے کراہتا ہوا پیچھے کی طرف اٹھا تھا۔ اس کا نشہ بھی ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، یہ تم نے کراٹے کہاں سے سیکھ لیے ہیں؟ اور کیا یہ سب کچھ تم نے صرف اور صرف مجھ پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے سیکھا ہے؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور ہو جائیں، اور میں ایسا کیوں کروں؟ بیوی ہو تم میری، اتنے عرصے کے بعد مجھے ملی ہو۔ میں ایک بار پھر سے اس کے نزدیک آیا۔ اس کی نظریں عفاف کے سینے پر جمی ہوئی تھی، اس کی شرٹ سے اس کی دھڑکنیں جھلک رہی تھی۔ عفاف کو فوراً ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ بٹن تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ سیحان یہ دیکھ کر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس نے عفاف کی دونوں بازوؤں کو پھر سے اپنے کنٹرول میں لیا اور اسے سر کے ساتھ باندھ دیا۔ سیحان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھ سے دور ہو جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عفاف نے پھر سے اسے ٹانگ مارنے کی کوشش کی تو سیحان نے اس بار اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی ٹانگوں میں پھنسا لیا
اور شرارتی انداز میں اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا، ہر بار ایک ہی ترکیب نہیں چلتی ہے، اور میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو ہر بار تم سے مار کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر آفاق کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ بری طرح سے مچل رہی تھی۔ مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے، پلیز مجھے پہلے پانی پینے دے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ پانی پینے کے فوراً بعد واپس آ جاؤں گی، آفاق نے تیز لہجے میں کہا تو سیحان نے پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو گھورا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا پھر جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے پانی کا گلاس لے آتا ہوں، اس پر احسان کرتے ہوئے انداز میں بول لو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر پانی پی لوں گی، آپ یہ احسان کسی اور پر کیجیے گا۔ آفاق نے فوراً سے اپنی شرٹ کو پکڑا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سیحان نے ناگواری سے اس کی حالت کو دیکھا اور پھر غصے سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ماڈرن ہو گئی ہو، لیکن اتنی بھی ماڈرن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کپڑوں میں باہر نکلو۔ نیچے ملازم بھی موجود ہیں، وہ تمہیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پہلی بار آفاق کو خود پر غصہ آیا تھا اور اسے بہت شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ تو میں کیا پہنوں؟ بٹن تو آپ نے توڑ دیے ہیں، وہ روحانی انداز میں بولی تھی۔ سیحان نے اپنی ٹی شرٹ نکال کر اسے دی، وہ چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بھاگ رہی تھی کہ سیحان نے پھر سے اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جانے دینا۔ میری جان، کہاں پر جا رہی ہو تم؟ یہاں پر کھڑی ہو کر میرے سامنے کپڑے چینج کرو۔ وہ اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے بولا تھا۔ پہلے تو آفاق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پہلے تو اس کی شکل کو گھورتی رہی، پھر اس نے پوری قوت سے زوردار مکہ سیحان کے پیٹ پر مارا تھا۔ اسے اچانک افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ لڑکی، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ کچھ زیادہ چلنے لگے ہیں۔ ایک بار تم میرے کنٹرول میں آؤ، پھر تم دیکھو میں تمہارے ہاتھوں کو کیسے قابو میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن آفاق اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتی رہی اور اپنے گالوں کو تھپ تھپا کر اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ برسوں کے بعد اس کا محبوب انسان اس کے قریب آیا تھا اور ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں پیدا ہوئی تھی، جو کہ شادی کے بعد بھی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے دل کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی۔ اس کے جذبات بغاوت پر اتر آئے تھے۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ جو کچھ اپنے دماغ کو سمجھا رہی تھی، اسے وہ سب کچھ فضول لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر زور سے پانی کے چھینٹے مارے اور اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ وہی انسان ہے جس نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ یہ خیال آتے اس نے اپنے دل پر بھی قابو پا لیا تھا۔ دوبارہ جب وہ باہر نکلی تو وہ خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 30 منٹ گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک پولیس وہاں پر نہیں پہنچی تھی۔ یہ خیالات اس کی بے بسی بڑھ گئی تھی۔ مزید سیحان پر قابو پانا بھی اس سے مشکل لگ رہا تھا، جو کہ مسلسل اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے، اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، نیچے چلیں آپ، کہیں تو آپ کے لیے جوس بھی بنا لاتا ہوں۔ اس نے سنا تو فوراً سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، اگر آپ جوس بنا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سیحان جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں بول رہی ہے۔ میری جان، جوس بنانے میں صرف اور صرف 20 منٹ لگتے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد تمہیں جوس پینے میں صرف 3 منٹ لگیں گے۔ ان 3 منٹوں کے بعد تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو پھر ابھی آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک بار پھر سے اس کی کمر کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ فی الحال تو جوس بنا کر دیں، بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے سیحان نے سکون بھرے انداز میں اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں اپنے کیے پر کتنا شرمندہ ہوں اور میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیحان نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو پیار سے چوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر نیچے آ گیا۔ آفاق بار بار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سیحان کی گرفت ہر بار یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔
تم نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ وہ بچہ کون ہے؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ آفاق نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ میں آپ کو اپنا جواب دے چکی ہوں، لیکن مجھے فی الحال یقین نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اپنی تسلی کروں گا اور پھر تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ آفاق بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی، جو ابھی بھی فیصلہ سنانے کی ہی بات کر رہا تھا۔ ایک طرف اسے معافی مانگ رہا تھا اور دوسری طرف اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی ظاہر کر رہا تھا۔ آفاق کے دل میں ایک بار پھر سے نفرت ابھرنے لگی تھی۔ جب وہ کچن میں جا کر کھڑی ہوئی تو جان بوجھ کر اپنے بچے کا ذکر کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ سیحان نے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض پیٹ کے اوپر سے ہٹائی، وہ جو بالکل بھی سب کے لیے تیار نہیں تھی، زور سے سیحان کے سینے کے حساب سے جا کر لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ کچن ہے، آپ کا روم نہیں۔ میری جان، یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر چاہے میں جو مرضی کر سکتا ہوں۔ تم پیچھے ہٹو اور مجھے دیکھنے دو تمہارے پیٹ پر برتھ مارک ہے یا نہیں۔ آفاق نے یہ سنا تو اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ میں کیسے کسی مرد کو اجازت دے سکتی ہوں کہ وہ میرے پیٹ کو دیکھے؟ آفاق نے انتہائی جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے کے ناطے میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیحان نے ایک بار پھر سے اس کی گردن کو چوما۔ اس نے اپنے ہاتھ آفاق کی شرٹ کے اندر کیے اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آفاق نے بے ساختہ بے چین سی جھرجھری لی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ میرے لیے جوس بنانے آئے تھے؟ مہربانی کر کے پہلے وہ کام کریں۔ میرا تو تمہیں پینے کا ارادہ ہے، دل کر رہا ہے تمہیں پورے کا پورا ہی پی جاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا مسلتے ہوئے بولا تھا، پہلے جوس بنائیں، پھر اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آفاق نے اپنی دونوں بازو اس کی گردن پر ڈالی اور مہربان انداز میں کہا، کیونکہ اسے دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی تھی۔ سیحان کا بھی ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا۔ میرا موبائل کہاں پر ہے؟ آفاق نے اپنی بے چین نظریں چاروں طرف گھمائی تھی۔ وہ روم میں میرے دراز میں پڑا ہوا ہے، آپ یہیں پر ہی رکے، میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں۔ نہیں، فی الحال مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، تم یہ فروٹ کاٹو، میں باقی کا کام دیکھتا ہوں۔ وہ سیب اس کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ آفاق اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ میرے لیے جوس بنا رہے ہیں یا پھر مجھ سے بنوا رہے ہیں؟ میری جان، ایک ہی بات ہے، تم بناؤ یا میں بناؤں، ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ آفاق نے جیسی چھری کو تھاما تو وہ پھر سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹ لیے۔ آفاق کی تو سانس ہی اکھڑنے لگی تھی، اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ کٹ جائے گا، آپ پلیز یہ سب کچھ بات کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں پورچ میں آ کر رکی تھی۔ سیحان نے ایک فکر مندانہ نظر اپنے پہلو میں کھڑی بیگم پر ڈالی اور اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولا، تم جا کر کمرے میں بیٹھو، میں ان کو ہینڈل کرتا ہوں۔ وہ تو پہلے ہی کمرے میں جانے کے لیے ہی پر تول رہی تھی تاکہ وہاں سے اپنا موبائل اٹھا سکے۔ ادھر سیحان نے اسے اشارہ کیا اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جیسا کہ سیحان نے بتایا تھا، موبائل واقعے میں ہی دراز میں پڑا ہوا تھا۔ جتنی جلدی وہ وہاں پر پہنچی تھی اتنی جلدی بھاگی ہوئی دوبارہ سے لاؤنج میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا تم نے پولیس اسٹیشن میں میری رپورٹ لکھوائی ہے؟ سیحان نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو جواب میں اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کی تھی کیونکہ تم مجھے زبردستی یہاں پر لے کر آ گئے تھے، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان اس کا کوئی تعلق بھی نہیں بچا تھا۔ وہ فوراً سے وہاں پر موجود فرحان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سیحان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی، جو کہ اس وقت بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کی بیوی پولیس میں اس کی رپورٹ لکھوا کر خود ایک غیر محرم کی پشت کے پیچھے شجر تلاش کر رہی تھی۔ دیکھیں آفیسر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دراصل میرا اور میری بیوی کے درمیان چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا۔ بیچ میں پھر سے آفاق بول پڑی، ہمارا کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے جو کچھ بھی کیا نا پورے ہوش و حواس میں کیا ہے۔ مجھے اس شخص سے خطرہ ہے، اس نے پہلے بھی میری جان لینے کی کوشش کی تھی اور ابھی بھی اس کا ایسا ہی کوئی ارادہ ہے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آفیسر نے فوراً سے ہی آگے بڑھ کر سیحان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی تو وہ ہلکا سا آفاق کے کانوں میں
جھکتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، جان تو اب میں تمہاری ہر صورت لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں شخص کا اس دنیا سے رخصت کروں گا جو ہم دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا پولیس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ فرحان نے آفاف کو فکر مندی سے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ آفاف نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا بہت شکریہ فرحان، تمہارا احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ ارے تم کیوں بار بار یہ باتیں کر کے مجھے پرایا کر دیتی ہو؟ مجھے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ بار بار تھینک یو مت بولا کرو، میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں اور دوستی میں تھینک یو اور سوری نہیں چلتا ہے۔ آفاف نے ذرا سا پاؤں اٹھا کر فوراً سے اس کے بال خراب کیے۔ تو بھی ٹھیک ہے، آئندہ میں نہیں بولوں گی۔ ویسے تم اتنے بھی اچھے نہیں اور جو تم نے کیا یہ تمہارا فرض بنتا تھا۔ دونوں کھلکھلاتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ فرحان اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ آفاف اس کے جذبات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ نور یقیناً سو رہی ہوگی۔ اسے اچانک ہی نور کا خیال آیا تو فرحان نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنی دادی جان کے پاس سو رہی ہے۔ شکر ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور صحیح سلامت ہو۔ آفاف نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے مجھے کسی پیشہ ورانہ قاتل نے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ میرے نزدیک وہ انسان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فرحان نے دوبارہ سے پلٹ کر اس گھر پر ایک نظر ڈالی تھی جو کسی عالی شان بنگلے سے کم نہیں تھا، اور پھر سر جھکاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دوران آفاف بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اسی طرف سیحان کو تھانے میں صرف 5 منٹ ہی گزارنے پڑے تھے۔ جیسے وہ وہاں پر پہنچا، ڈی ایس پی نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی سیحان سے معافی مانگی اور جس انسپیکٹر نے اسے گرفتار کیا تھا اسے نہ صرف باتیں سنائی بلکہ وارننگ بھی دی کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی بے وقوفی کی تو تمہیں نوکری سے ہی بے دخل کر دوں گا۔ انسپیکٹر نے بھی فوراً سے ہی سیحان سے معافی مانگی تھی۔ دراصل ڈی ایس پی سیحان کا بچپن کا دوست دونوں بعد میں چائے پینے کے لیے باہر چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد دونوں نے اکٹھے کھانا بھی کھایا تھا۔ واپسی پر سیحان کو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اب اس کا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ فرقان سیحان کی زندگی کے ہر رنگ سے واقف تھا اور اسے آفاف والے معاملے کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اسی حوالے سے ہی سمجھا رہا تھا کہ بہتر اسی میں ہے، بھابھی کو تھوڑا سا وقت دو۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ تمہارا کیا دل ہے کہ میں اسے اس غیر مرد کے ساتھ چھوڑ دوں؟ جب میں اس فرحان کو دیکھتا ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دو۔ فرقان بے چینی سے اپنی پیشانی مسلے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا مت شروع کر دیا کرو۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، اس وقت تمہیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے۔ بھابھی تم سے آلریڈی بہت ناراض ہیں، اور جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا تھا اس پر میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ بھابھی تمہیں معاف کرے، لیکن تمہاری یہ روتی ہوئی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، اور اب چونکہ تمہیں غیرت آ گئی اور شرمندگی کا احساس بھی ہو گیا تو میں تمہاری مدد تو ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تم نے مجھے جس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ فرحان کی ہی بیٹی ہے، اس کا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن تم نے اپنی بیوی کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالا تھا اس دن وہ فرحان کی گاڑی سے جا کر ٹکرائی تھی، اور پھر بعد میں فرحان اسے اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ شکر کرو کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے، ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سیحان کو پھر سے اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور اسے کسی حد تک اس بچے کی حقیقت کا اندازہ بھی تھا، جیسے اس نے کچھ دن پہلے اپنی بیوی کی گود میں پارٹی پر دیکھا تھا۔ وہاں پر آفاف نے اسے مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ تو اب تم کیا کہتے ہو کہ میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گی اور آ کر مجھے بولے گی کہ سیحان خان، کہ سیحان جان، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں؟ وہ عورتوں والی آواز نکالتے ہوئے بولا۔ فرقان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پھر اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، جب تم اس طرح سے بے چین ہوتے ہو تو مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو اور تم پر ڈھیر سارا پیار بھی آتا ہے۔ سیحان نے فوراً ہی جوتا اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ پیچھے کی طرف کھسک گیا۔
ٹھیک ہے، اب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ فی الحال تم اپنے گھر جاؤ اور پلیز خدا کا واسطہ ہے بابو کو اس وقت پریشان مت کرنا، انہیں اس بارے میں سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دو، دیکھنا وہ خود ہی نرم پڑ جائیں گی اور زیادہ عرصے تک تم سے ناراض بھی نہیں رہ پائیں گی۔ اس کی ساری باتیں بہت ہی غور اور تحمل سے سن رہا تھا، لیکن جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں پھر سے عفاف کو دیکھنے کے لیے طلب جاگنے لگی۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ فرحان کے گھر کی طرف بڑھا دیا تھا، جس کا اس نے سارا بایو ڈیٹا بھی نکالا ہوا تھا۔ راستے میں بھی وہ عفاف کے بارے میں ہی سوچتا رہا، کیسے وہ اس کے نزدیک آنے پر شرما گئی تھی اور کیسے وہ اس کی قربت میں گھبرا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری جان فکر مت کرو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی تھی، کیونکہ دروازے کے سامنے گارڈز کھڑے تھے اور یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے جا کر عفاف کا نام لیا تو اس سے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے اب اسے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا، جو شاید اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی نظر اب دیوار کا ایکس رے کر رہی تھی، وہ آسانی سے اس پر چڑھ سکتا تھا۔ یہ خیالات اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عفاف نور کو پیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیحان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سیحان کے لمس کی تپش اور اس کے لہجے کی وہ عجیب سی شدت ابھی تک تازہ تھی۔ وہ خود کو بار بار یقین دلا رہی تھی کہ وہ شخص سے نفرت کرتی ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے داموں کی نفی کر رہی تھی۔ فرحان کا گھر خاموش تھا، لیکن عفاف کا وجود بے چینی کے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی چیز دیوار سے ٹکرائی ہو۔ عفاف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے، لیکن پھر ایک ہیولا بالکنی سے ہوتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس شخص کا قداور وجود پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہ لگا۔ وہ سیحان تھا۔ عفاف نے ابھی چیخنے کے لیے لب کھولے تھے کہ سیحان نے پھرتی دکھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ خاموش عفاف، اگر تم نے آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر وہ گھٹیا انسان بھی یہاں پر پہنچ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اسے جان سے مارنا پڑے۔ سیحان نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت نرم اور خطرناک لہجے میں کہا۔ عفاف کی آنکھیں خوف اور غصے سے پھیل گئی، اس کی گرفت کے نیچے مچل رہی تھی۔ اس کے ناخن سیحان کی کلائی میں گڑ رہے تھے، لیکن سیحان ساکت رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں چیخے گی تو اس نے آہستہ سے ہاتھ ہٹایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ عفاف نے دان پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ تم ایک مجرم کی طرح دیوار پھلانگ کر آئے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ سیحان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے مجھے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات شرم کی تو وہ تو میں اس دن پیچھے چھوڑ آیا تھا جب میں نے تمہیں خود سے دور کیا تھا۔ عفاف غصے سے بیڈ سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بیوی؟ اب یاد آ رہا ہے تمہیں؟ اس رات کہاں گئی تھی یہ غیرت اور یہ رشتہ جب تم نے آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر حویلی سے نکالا تھا، صرف اپنی ماں کی جھوٹی رپورٹس اور ایک گھناؤنے الزام کی بنیاد پر؟ سیحان کا چہرہ دم بھر کر لال ہوا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی گہری لہر جاگی۔ عفاف میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، اس نے نرمی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن عفاف نے اسے جھٹک دیا۔ اندھے نہیں ہوئے تھے تم ہمیشہ سے ایسی مطلبی تھی۔ عفاف کی آواز میں برسوں کا کرب تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن بابا کے انتقال کے بعد جب دادی جان نے ہمارا نکاح کروایا تھا؟ میں ماموں کے گھر سے کتنے ارمان لے کر تمہاری حویلی آئی تھی۔ میں تمہارے چچا کی بیٹی تھی، تمہارا خون تھی، لیکن تمہاری ماں کلثوم بیگم نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ تو اپنی بھتیجی چاندنی کو تمہاری دلہن بنانا چاہتی تھی۔ سیحان نے سر جھکا لیا۔ اسے یاد تھا کہ شادی کے پہلے 5 دن وہ کتنا مصروف رہا تھا۔ ڈیرے کے کام، زمینداری کے جھگڑے، اس نے عفاف کو ٹھیک سے وقت بھی نہیں دیا تھا۔ اسے پسند کرتا تھا، اس کی خاموشی اور اس کی حیا اسے بھاتی تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر اس سے نظر انداز کر گیا تھا۔ اس کے یتیم چچا کی بیٹی تھی،
دادا جان کے کہنے پر دونوں کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی امی کلثوم عفاف کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹس بنوائی تھی اور پھر سیحان کو دکھا کر اسے دھکے مار کر حویلی سے نکلوا دیا تھا۔ تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا سیحان، عفاف نے روتے ہوئے کہا۔ اس دن کچن میں ماں جی نے میرے کھانے میں کچھ ملایا، مجھے الٹیاں ہوئی تو وہ بہانہ کرتے ہوئے مجھے ہسپتال لے گئی۔ وہاں انہوں نے ڈاکٹر سے مل کر وہ جھوٹی رپورٹ بنوائی کہ میں حاملہ ہوں۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم تو میرے نزدیک تک نہیں آئے تھے، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن تم نے مجھ سے سوال کرنے کے بجائے میرا گریبان پکڑا اور مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ سیحان تڑپ کر اٹھا اور عفاف کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ عفاف، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس رات جب ماں نے وہ رپورٹ دکھائی تو میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میری غیرت مجھے کاٹ کھانے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس وقت صرف ایک غصے سے بھرا ہوا جانور تھا، انسان نہیں۔ دادی جان نے مجھے طلاق دینے سے روکا، ورنہ میں وہ گناہ بے کر گزرتا۔ لیکن یقین کرو، تمہارے جانے کے بعد ایک دن بھی میں سکون سے نہیں سویا۔ سکون؟ عفاف طنزیان سی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ رات سڑکوں پر کیسے گزاری؟ اگر فرحان کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ مجھے سہارا نہ دیتا تو آج تم میری لاش سے باتیں کر رہے ہوتے۔ اس نے مجھے عزت دی، چھت دی، اور آج تم اسے ہی مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ سیحان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں حسد میں جل رہا ہوں عفاف۔ جب میں نے سنا کہ تمہارا ایک بچہ ہے تو مجھے لگا کہ تم نے سچ میں وہ الزام درست ثابت کر دیا جو میری ماں نے لگایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن آج جب فرقان نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ فرحان کی بیٹی ہے تو مجھے لگا جیسے میری جان میں جان آئی ہو۔ تمہاری جان میں جان آئی یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عفاف نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن سیحان کی گرفت اب کی بار معافی کی طلب میں مضبوط تھی۔ عفاف، میں اپنی ماں کی غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ آج بھی خوش ہیں کہ تم چلی گئی، لیکن میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر سیحان واقعی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں وہ سب عزت اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں امی کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھڑا رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عفاف نے اسے دیکھا۔ وہ طاقتور مغرور سیحان آج اس کے سامنے ایک سوالی بن کر بیٹھا تھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا، لیکن پرانے زخم ابھی بھرے تھے۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی مسٹر سیحان، عفاف نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اس رشتے کے لائق ہو۔ سیحان اٹھا، اس کی آنکھوں میں اب ایک عزم تھا۔ اس نے عفاف کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، میں ثابت کروں گا۔ تم چاہے جتنا دور بھاگ لو، میں تمہیں اپنی محبت کی زنجیروں میں واپس لے کر جاؤں گا۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ نوک جھونک، یہ نفرت اور یہ ادھوری محبت کی تپش اس خاموش کمرے میں ایک نیا طوفان کھڑا کر رہی تھی۔ سیحان نے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم صرف میری اور بہت جلد حویلی کی زینت بنو گی۔ وہ جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، پیچھے کھاری ہوئی لیکن امید سے بھری عفاف کو چھوڑ کر۔ حویلی سے بے دخل ہونے کے بعد عفاف نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ اپنی محنت اور لگن سے وہ فرحان کے سافٹ ویئر ہاؤس میں سپروائزر بن گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی ڈری سہمی عفاف نہیں تھی، بلکہ ایک پراعتماد اور خود مختار خاتون بن چکی تھی۔ مگر سیحان کے اچانک واپسی نے اس کے اندر کے ٹھہرے ہوئے جذبات میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب عفاف اپنے آفس سے باہر نکلی۔ روزانہ کی طرح فرحان اسے پک کرنے والا تھا، مگر عین وقت پر اسے ایک ضروری میٹنگ یاد آ گئی، جس کی وجہ سے اس نے عفاف کو میسج کر دیا کہ وہ آج تھوڑا مصروف ہے اور وہ ٹیکسی کر کے گھر چلی جائے۔ عفاف نے جیسی پارکنگ ایریا سے باہر قدم رکھا، اس کی نظر سامنے کھڑی ایک چمکتی ہوئی سیاہ SUV پر پڑی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سیحان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جیسے کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عفاف نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر سیحان نے چند ہی قدموں میں اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ سیحان نے اپنی مخصوص گہری آواز میں پوچھا، جس میں آج حکم کے بجائے ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔
گھر جا رہی ہوں اور آپ کو یہاں دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، آفاف نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، سیحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مگر میں خود چلی جاؤں گی، مجھے آپ کی لفٹ کی ضرورت نہیں ہے، آفاف نے تنک کر کہا اور سڑک کی طرف مڑ گئی۔ سیحان نے گہرا سانس لیا اور چند قدم چل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور ضد تھی۔ دیکھو آفاف، شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ مجھے تمہیں کندھے پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھانا بھی آتا ہے، اور یقیناً آفس کے سامنے یہ سین تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خوبصورت لڑکی کو ایک خوبرو نوجوان اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آفاف کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ اتنے بدتمیز کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی بن سکتا ہوں۔ اب بولو، خود بیٹھو گی یا میں اپنی خدمات پیش کروں؟ سیحان نے آستینے اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، جیسے وہ واقعی ایسا کرنے والا ہو۔ آفاف نے غصے سے پیر پٹکا اور بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کبھی نہیں سدھر سکتے، سیحان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، مگر آفاف اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے گھر کے راستے کے بجائے گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ یہ راستہ گھر کا نہیں ہے سیحان، مجھے گھر جانا ہے، آفاف نے بے چینی سے کہا۔ پہلے ڈنر پھر گھر، میں نے آج تک تمہیں اپنی پسند کے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھلایا، آج وہ کمی پوری کرنی ہے، سیحان نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ آفاف نے احتجاج کرنا چاہا، مگر سیحان کے چہرے کے عزم نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی ریسٹورنٹ پہنچے تھے کہ آفاف کے بیگ میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر فرحان کا نام جگمگا رہا تھا۔ جیسے آفاف نے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سیحان نے بجلی کی سی تیزی سے فون چھین لیا اور بغیر سوچے سمجھے کال کاٹ دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سیحان؟ اس کا فون تھا، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، آفاف نے غصے سے اسے دیکھا۔ سیحان نے فون اپنی جیب میں ڈال لیا اور نہایت سنجیدگی سے آفاف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے معاملے میں بہت ہی زیادہ تنگ ذہن ہوں محترمہ، مجھے نہیں پسند کہ جب تم میرے ساتھ ہو تو کسی اور مرد کی آواز سنو یا اس سے بات کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنا نان لاجیکل برتاؤ کر رہا ہوں، لیکن تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے اندر کتنا بڑا طوفان جاری ہے۔ میں نے تمہیں کھویا تھا آفاف، اور اب جب تم میرے سامنے ہو تو میں اپنی غیرت اور محبت کے درمیان ایک عجیب جنگ لڑ رہا ہوں۔ آفاف جو غصے میں پھٹ پڑنے والی تھی، سیحان کے استدراف پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسے سیحان کے چہرے پر جھلکتی تڑپ اور جنون نظر آیا جس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ دل ہی دل میں محظوظ بھی ہوئی کہ آج وہی مغرور سیحان اس کے لیے اتنا بے چین ہے کہ ایک فون کال سے بھی ڈر رہا ہے۔ اسے اپنی جیت کا احساس ہوا، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ ڈنر کے دوران سیحان نے نہایت سلیقے سے اس کا خیال رکھا۔ وہ آفاف کو وہ سب باتیں بتاتا رہا جو ان 3 سالوں میں حویلی میں ہوئی۔ کھانے کے بعد جب آفاف کو لگا کہ اب وہ گھر جائیں گے، سیحان نے گاڑی شہر کی مصروف ترین شاہراہ کے بجائے پرسکون نہر کے کنارے والی سڑک پر ڈال دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آفاف کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ سیحان، اب بہت دیر ہو رہی ہے، آفاف نے دھیمی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر اور آفاف، یہ شہر رات کو بہت حسین لگتا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ سیحان نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو آفاف کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر کچھ دیر فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ خاموشی کے اس عالم میں سیحان نے آفاف کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار آفاف نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اسے محسوس ہوا کہ سیحان باقی بدل گیا ہے، یا شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بس حالات کے تھپڑوں نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ آفاف، میں جانتا ہوں کہ 3 سال کی تلخی ایک ڈنر سے ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں تمہاری اصل جگہ یعنی اپنے گھر اور اپنے دل میں واپس لے کر جاؤں گا۔ سیحان نے رک کر اسے اپنے سامنے کیا اور نہایت پیار سے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ آفاف نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر پھیلی ہلکی سی سرخی سیحان کو بتا رہی تھی کہ اس کی محنت رائگاں نہیں جا رہی۔ وہ شخص سے کتنی بھی نفرت کا ڈرامہ کر لے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ اس کے سحر سے کبھی نکل ہی نہیں پائی تھی۔ رات کے اس پہر چاندنی کی روشنی میں آفاف کو پہلی بار لگا کہ شاید ان کی ادھوری داستان کو
اب ایک مکمل موڑ ملنے والا ہے۔ سیان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ چند گھنٹے آفاف کے لیے کسی خواب جیسے تھے، لیکن جیسی وہ فرحان کے گھر کی دہلیز پر پہنچی، حقیقت کے سرد جھونکوں نے اسے ایک دم سے بیدار کر دیا۔ پچھلے 3 سالوں کی تلخی، حویلی سے بے دخلی کا کرب اور آج کی وہ قربت، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ فرحان لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی تھی۔ جیسی آفاف اندر داخل ہوئی، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آفاف، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنی بار کال کی، تمہارا فون بند جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنا فکر مند ہو رہا تھا۔ فرحان کے لہجے میں تشویش اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آفاف نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بس ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک جیسے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے ہوں، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کندھے شدت غم سے لرز رہے تھے۔ فرحان ایک دم گھبرا گیا۔ آفاف، کیا ہوا؟ کیا اس نے تمہیں پھر کچھ کہا؟ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ فرحان نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں فرحان، ماریا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ مصیبت یہ نہیں کہ اس نے کچھ کہا، مصیبت یہ کہ میں خود کو نہیں سنبھال پا رہی۔ میں اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہی فرحان۔ میں نے 1000 بار خود کو سمجھایا ان 3 سالوں کے ایک ایک پل کی تکلیف یاد کی، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو میری ساری نفرت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ میں اسے دور نہیں رہ پا رہی، میں آج بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی۔ فرحان کا دل یہ سن کر جیسے رک سا گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ آفاف اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ میں یہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہوں۔ وہ وہی انسان ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی، مجھے گھر سے نکالا۔ اگر وہ اب بھی تبدیل نہ ہوا تو پھر میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ فرحان نے اپنے لب مضبوطی سے بینچ لیے۔ وہ آفاف کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے اپنے دل میں آفاف کے لیے جو جذبات تھے وہ آج بری طرح کچلے جا رہے تھے، لیکن اس کی ترجیح آفاف کی خوشی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، آفاف، تمہاری زندگی اور فیصلے کا حق بھی تمہارا ہے۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے وہی کرو۔ آفاف نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فرحان، میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کے پاس واپس چلی جاؤں۔ وہ شرمندہ ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے۔ فرحان نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر تم واپس چلی جاؤ آفاف۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یہی صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں میری ضرورت پڑے، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو، تو بس ایک آواز دے دینا، میں ہمیشہ تمہیں تمہارے برابر میں کھڑا ملوں گا۔ آفاف نے فرحان کا ہاتھ تھام لیا۔ فرحان، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا احسان کیسے اتاروں گی۔ تم نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرا اپنا خون میرا دشمن بن گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں شاید اس شخص سے الگ نہیں ہو سکتی ہوں، وہ میری روح میں بستا ہے۔ بچپن سے ہی میں نے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام سنا ہے، وہ میری پہچان بن چکا ہے۔ اب جب وہ بدلنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میرے لیے اسے دور رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ فرحان نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی محبت کی کہانی یہاں ختم ہو رہی ہے، لیکن آفاف کے سکون کے لیے اسے یہ قربانی دینی تھی۔ اس نے آفاف کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ معافی مت مانگو آفاف، محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ تم اب بہت تھک گئی ہو، اپنے دماغ کو ریلیکس کرو اور کمرے میں جا کر آرام کرو۔ صبح ایک نیا سورج تمہارے لیے نئی امیدیں لے کر آئے گا۔ آفاف آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرحان وہیں کھڑا رہا، اپنی ادھوری محبت کو آفاف کی خوشی پر قربان کرتے ہوئے۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی دوستی اور سچی محبت دوسروں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرنا ہے۔ آفاف کے جانے کے بعد لاؤنج میں صرف خاموشی تھی اور فرحان کے دل میں ایک ایسی دعا جو صرف آفاف کی سلامتی کے لیے تھی۔ فرحان کی جو پہلی شادی تھی وہ اس کے پسند کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن جب اس کی بیوی کی موت ہوئی تو اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی۔ آفاف کے آنے کے بعد اس نے دوبارہ سے جینا شروع کر دیا تھا، اور تب اسے شدت سے اس چیز کا احساس بھی ہوا تھا کہ آفاف وہ عورت تھی جسے اس نے محبت کی تھی، اور شاید وہ ہمیشہ ہی کرتا رہے۔ نور ابھی بہت چھوٹی تھی،
اس لیے اس کے لیے عفاف کو بھولنا مشکل نہیں تھا، لیکن فرحان کے لیے بہت مشکل تھا، وہ شاید کسی حد تک ناممکن بھی تھا۔ سیحان نے عفاف کو منانے اور اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سچی ندامت اور پچھتاوے نے عفاف کے دل کی جمی ہوئی برف کو پگھلا ہی دیا۔ عفاف نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سیحان کے بنا ادھوری ہے۔ سیحان اسے پورے مان اور عزت کے ساتھ واپس اپنی زندگی میں لے کر آیا۔ جب وہ عفاف کو لے کر حویلی پہنچا، عفاف نے ایک شرط رکھ دی، سیحان میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس حویلی میں نہیں۔ یہاں کی دیواریں وہ سب کچھ یاد کرواتی ہیں جو اس رات ہوا۔ میں اپنے رشتے کو نئے سرے اور نئی جگہ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، عفاف نے سنجیدگی سے کہا۔ سیحان جو اب عفاف کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس نے فوراً عفاف کی یہ بات مان لی۔ اس نے شہر کے ایک پرسکون اور خوبصورت علاقے میں ایک شاندار گھر لیا اور عفاف کو وہاں شفٹ کر دیا۔ اس گھر میں نہ کلثوم بیگم کی مداخلت تھی اور نہ ہی ماضی کے تلخ سائے۔ سیحان اب وہ پہلے والا سخت گیر انسان نہیں رہا تھا۔ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اسے وقت دیتا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ عفاف کو اب محسوس ہوتا تھا کہ وہ واقعی اس گھر کی ملکہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عفاف کی زندگی کی خوشیاں اس وقت دوبالا ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ ان ننھی جانوں کی آمد نے عفاف اور سیحان کے درمیان رہی صحیح تلخی بھی دور کر دی اور ان کا گھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ عفاف اب مکمل طور پر خوش تھی۔ اس کے پاس ایک چاہنے والا شوہر تھا اور اب اس کی اپنی ایک چھوٹی سی مکمل دنیا تھی۔ کلثوم بیگم نے کچھ عرصے کے بعد عفاف سے معافی مانگ لی تھی اور عفاف نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ دوسری طرف فرحان، جس نے عفاف کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دی تھی، اس کے لیے پاکستان میں رہنا اب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی عفاف اور سیحان کی زندگی میں کسی قسم کی الجھن پیدا کر دے۔ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ فرحان اپنی دادی جان اور اپنی چھوٹی سی بیٹی نور کو لے کر UK میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں سے اپنا کاروبار نئے سرے سے شروع کیا۔ عفاف اور سیحان اکثر اسے فون کرتے، مگر فرحان نے دور رہ کر ہی سب کی بھلائی سمجھی۔ یوں نفرتوں، غلط فہمی اور قربانیوں کا یہ سفر اپنی خوبصورت انجام کو پہنچا۔ سیحان کو اس کی محبت مل گئی اور عفاف کو اس کا کھویا ہوا مان واپس مل گیا۔ ادھر UK کی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنی بیٹی نور کا ہاتھ تھامے فرحان جب بھی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے اپنی محرومی پر دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ عفاف کی آباد زندگی کی خبر اسے یہ احساس دلاتی کہ اس نے اپنی دوستی اور انسانیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسے عفاف سے وہ مان ملا تھا جو صرف ایک مخلص دوست کو مل سکتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مقدس اور پاکیزہ ثابت ہوا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔